خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے جو کہ طبی لحاظ سے ہر فرد کے سامنے پیش آتی ہیں، مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس میں ہم ایکسپرٹ سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مسز طاہرہ صاحبہ جو کینیڈا میں سوشل ورکر ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وہاں کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں، وہ ان سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ کچھ میڈیسن کے بارے میں بتائیں جو کہ خواتین کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہیں، اس حوالے سے کہ کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے جہان صحت کے ہمارے جہاں کے ایک مضمون سے جو کہ ریسنٹلی چھپا، اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اور مسز طاہرہ صاحبہ سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مسز طاہرہ صاحبہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آج میں آپ کو سینے میں جو جلن یا تیزابیت دور کرنے والی دوائیں ہیں اور ان کا استعمال ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ سینے کی جلن یا تیزابیت خواتین میں ایک عام تکلیف ہے جو پائی جاتی ہے اور اس کی دواؤں کا استعمال بھی بہت ہی کامن ہے، لیکن سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں خواتین جو سینے میں جلن یا تیزابیت دور کرنے کے لیے بہت زیادہ دوائیں استعمال کرتی ہیں، ان میں کولے کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ 50% زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ہفتے اگر کئی مرتبہ یہ دوائیں لی جائیں تو ہپ فریکچر کا خطرہ 1/3 سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو خواتین سگریٹ بھی پیتی ہیں یا ماضی میں پیتی رہی ہیں اس میں اس کا خطرہ 50% زیادہ ہوتا ہے۔ ریسرچرز نے اس سلسلے میں پروٹون پمپ انہیبیٹر دواؤں کے طویل المدت اثرات کا جائزہ لیا تھا کہ یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر دوائیں سینے میں جلن، بدہضمی اور معدے کے زخم کے لیے بکثرت تجویز کی جاتی ہیں، اور اس قسم کی بعض دوائیں ڈاکٹری نسخوں کے بغیر بھی فارمیسی سے خریدی جا سکتی ہیں، جو کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہوتی ہیں، کہ جن میں اومیپرازول بھی شامل ہے جو کہ عام طور پر زینپرول کے برانڈ کے نام سے فروخت ہوتی ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول اور میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کی میڈیکل ٹیم نے ان 80,000 خواتین کے 80,000 خواتین کے طبی کوائف کا تقریباً 20 سال تک جائزہ لیا تھا، کہ جو کہ سنیاس سے گزر رہی ہیں، جو ہر 2 سال اور ان سے ہر 2 سال بعد یہ پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ یہ دوائیں استعمال کی ہیں کہ جو کہ سینے میں جلن یا تیزابیت کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اس دوران ان کے کولے کی ہڈی کا فریکچر ہوا ہے یا نہیں۔ تو برٹش میڈیکل جرنل میں شامل ہونے والے جائزے کے نتائج میں بتایا گیا کہ وہ خواتین کی جنہوں نے ہفتے میں کم از کم 3 یا 4 بار یہ دوائیں 2 سال کے عرصے میں استعمال کی تھیں، ان میں ہپ بون فریکچر کا خطرہ تقریباً 35% بڑھا ہوا تھا۔ ریسرچرز نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دوائیں پرانی ہڈی کے ٹیشوز کو توڑ کر ان کی جگہ نئے ٹیشوز تیار کرنے کی جسمانی صلاحیت میں مداخلت کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر دوائیں کیلشیم کے جسم میں جذب ہونے کی قوت کو کم کر دیتی ہیں، جو صحت مند ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تاہم اس ریسرچ کے قائد ڈاکٹر حامد خلیلی نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ تیزابیت دور کرنے والی دوائیں فریکچر کا امکان بڑھا دیتی ہیں، لیکن ان کی شرح پھر بھی کم ہے۔ ہر 500 مریضاؤں میں سے 500 پیشنٹس میں سے کسی ایک پیشنٹ کی 1 سال میں ہپ بون فریکچر کا اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو ادھیڑ عمر کی خواتین، بالخصوص وہ جو سگریٹ نوشی بھی کرتی ہیں اور ایک طویل عرصے سے یہ دوائیں لے رہی ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ان کا استعمال ضروری ہے یا صرف یہ ایک عادت بن چکا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں ہر ڈاکٹر سال میں لگ بھگ 90 لاکھ سے زیادہ نسخے 90 لاکھ سے زیادہ نسخے جو ہے وہ انتظامیت دور کرنے والی دواؤں کے لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سسٹم پر سالانہ 40 کروڑ پاؤنڈ کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور ایسی بہت سے پیشنٹس ہیں جو کہ شدید تیزابیت اور ایسڈ ریفلکس کی شکایت میں مہینوں یہ دوائیں استعمال کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود
کولے کی ہڈی کا ٹوٹنا بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسی بڑی عمر کی بوڑھی خواتین کے جو اس کی وجہ سے اس موت کی دہلیز تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی اس ریسرچ میں اگرچہ صرف خواتین کو ہی شامل کیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے زمن میں جو تحقیق ہو چکی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان دواؤں سے مردوں میں بھی یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 2008 میں کینیڈا کے سائنسدانوں نے خواتین اور مردوں دونوں کو اپنی تحقیق میں شامل کیا تھا، اور یہ دیکھا گیا تھا کہ جو مرد اور خواتین 5 سال تک یہ دوائیں استعمال کرتے رہے، ان میں کولے کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ 44% زیادہ تھا۔ اسی لیے یہ جو تیزابیت دور کرنے والی دوائیں ہیں ان کے استعمال میں بہت احتیاط برتیں، اور کوشش یہ کیجیے کہ جب تیزابیت یا مادے کی جلن کی تکالیف کو نیچرل چیزوں کے استعمال سے دور کریں۔ مثال کے طور پہ دہی جو ہے وہ اس زمن میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اوٹس کا استعمال جو ہے وہ بہت اوٹس یا گرینولا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے کہ اگر آپ وہ دہی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں، اور اپنی غذا کو جو ہے وہ معتدل رکھیں کہ ہر چیز جب ایک لمٹ میں استعمال کی جاتی ہے تو وہ تیزابیت بڑھانے والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، چائے کافی کے استعمال کو کم کریں، تو یہ تکلیف جو ہے وہ نیچرل طور سے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو مسز طاہرہ صاحبہ، آپ نے بڑے سیر حاصل گفتگو کی جو کہ سیریس مسائل ہیں اولڈ ایج کے، اور پرٹیکولرلی مینوپاز کے کنڈیشن کے، اور خواتین کے اندر یہ مسائل بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کے لیے احتیاط برتنے پر توجہ دیتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو یہی سامنے رکھتے ہوئے اور انفیکشن کنٹرول جو ہے انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اب تک کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس کے لیے مختلف مضامین ہم آپ کے سماعت کے لیے مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے استفادہ حاصل کر کے اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں، اور اپنے پیسے کو بچا سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے پیسے کو بچا کر اپنی صحت پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر اور اپنی اچھی طرز زندگی پہ خرچ کر سکتے ہیں۔